یہ ہیں سعودی عرب کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز، جنہوں نے پوری دنیا کو تب حیران کر دیا جب یہ 506 ٹن کا لگیج اپنے ساتھ انڈونیشیا لے کر گئے، جس میں 2 مرسیڈیز 2 گولڈ کے ایسکیلیٹرز بھی شامل تھے۔ ان کا یہ سامان 7 الگ الگ ایئر کرافٹس میں انڈونیشیا لایا گیا۔ سعودی کنگ سلمان دنیا میں اگر کسی بھی ملک کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 1500 نوکر بھی ساتھ ہی جاتے ہیں، جن میں سے 500 تو ان کے پرائیویٹ شیف ہیں، جو کہ اس ایئر کرافٹ میں نہیں جاتے جس میں سعودی کنگ ٹریول کرتے ہیں۔ بالکل، ان نوکروں کے لیے بھی سینکڑوں کی تعداد میں ایئر پلینز موجود ہیں۔ تو آئیے 4 ٹی وی کی ایک اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سب سے اہم لوگ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی پوری آرمی بھی سفر کرتی ہے، پھر چاہے وہ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان ہی کیوں نہ ہو، جو اپنے ساتھ ٹرین کی صورت میں بلین آف ڈالرز کی مینشن لے کر سفر کرتے ہیں، جس میں ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں پروفیشنل گارڈز ان کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی لوگ اس ٹرین میں موجود فیسلٹیز اور سیکیورٹی سسٹم کو فورس ون سے بھی کمپیئر کرتے ہیں۔ فورس ون وہی طیارہ ہے جس میں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن ٹریول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب کبھی پریزیڈنٹ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے تو اس ٹرین کو آگے اور پیچھے سے 2 الگ الگ ٹرینیں اسکارٹ کرتی ہیں۔ ایک آگے ہوتی ہے جو کسی بھی خطرے کو پہلے فیس کرتی ہے، اور ایک پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کنگ آف سعودیہ کا ٹریول اسٹائل دیکھیں گے تو شاید کم جونگ ان کی یہ بلٹ پروف ٹرین بھی آپ کو ایک واقعتاً سمپل ٹرین ہی لگے۔ دنیا کی تمام سلطنتوں میں سب سے اہم تخت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پر 1.4 ٹریلین ڈالرز کے مالک ہیں۔ کنگ سلمان جس ملک کا بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بادشاہ سفر کر رہا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے ان کے ساتھ درجنوں کی تعداد میں ان کے ذاتی ہوائی جہاز، ان کے اپنے سرونٹس، شیفز، فیملی ممبرز اور ہاں تک کہ پروٹوکولز کی گاڑیاں بھی کنگ کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ دنیا تو تب حیران ہو گئی جب مارچ 2017 میں کنگ سلمان کا پرائیویٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں 9 روزہ شاہانہ ٹور کے لیے لینڈ ہوا، کیونکہ یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 سالوں میں پہلا ٹور تھا کسی بھی مسلم کنٹری کا۔ اس 9 روزہ ٹور کو پوری دنیا کی ہیڈ لائنز اور بریکنگز بنا دیا گیا۔ سعودی کنگ کے پاس بوئنگ 747 کے علاوہ بوئنگ 757-200، بوئنگ 777-300، بوئنگ 787 اور ایئر بس A340-200 بھی موجود ہے، جو صرف اکیلے سعودی کنگ کے لیے ہی سفر کرتی ہے، اور تو اور ان کے ہر فیملی ممبرز کے پاس اپنے اپنے ہوائی جہاز بھی موجود ہیں۔ ان کے اپنے پرائیویٹ ایئر پلین میں 600 پیسنجرز کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ لیکن ذرا آپ یہ خود امیجن کریں کہ کسی بھی 600 سیٹوں والے ایئر پلین کو جب خاص طور پر کنگ سلمان کے لیے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہوگا تو نہ صرف اس میں کچن بلکہ کانفرنس روم، ڈائننگ ایریا، ٹوائلٹ ایریا، بیڈ رومز اور سٹنگ ایریا بھی فٹ کیا جاتا ہوگا۔ ایسے ہی 2015 میں جب کنگ نے صرف 4 دن کے لیے اپنا بوئنگ 747 فرانس میں لینڈ کیا تو لٹرلی ان کے ساتھ ان کی 500 لیموزینز، 1000 نوکرز اور فیملی ممبرز نے بھی دوسرے ایئر کرافٹس میں سفر کیا۔ جیسے ہی وہ لینڈ ہوئے اسی وقت فرینچ رائیویریا کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا اور ریت پر کنکریٹ کا فرش ڈالا گیا، جہاں پر کنگ کا جہاز لینڈ کیا جانا تھا۔ یہاں پر ان کی 2 پرائیویٹ مرسیڈیز بینز S600 بھی شامل تھی، جو کہ کنگ کے ساتھ ان کے 1000 سرونٹس نے بھی ٹریول کیا تھا۔ اسی لیے فرانس کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں پورے کے پورے 1200 رومز ہی بک کروا دیے گئے، اور جہاں پر ان کے مطابق ہی پورے کے پورے ہوٹل کو ڈیکوریٹ بھی کیا گیا۔ کل ملا کر بات کری جائے تو کنگ سلمان کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محل میں ہیں یا پھر سفر میں۔
اگر لگیج کی بات کری جائے تو جہاں ایک عام شخص کو صرف 20 kg کا سامان لے جانے کی پرمیشن ہوتی ہے، وہیں کنگ جب اپنے انڈونیشیا کے ٹور پر گئے تھے تو ان کے ساتھ ان کا 5,06,000 kg کا لگیج بھی ساتھ گیا۔ جس کارگو کمپنی نے یہ سامان ایئر کرافٹ میں لوڈ کیا تھا، ان کے 570 لوگ پورے 5 گھنٹوں تک مسلسل کام میں لگے رہے، تب جا کے یہ سامان لوڈ ہوا۔ لیکن قدرت تو پھر قدرت ہے نا، جس کو ایسی عیش و عشرت بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ بالکل، کنگ جیسے ہی اپنے گولڈ کے ایسکیلیٹر سے اتر رہے تھے کہ تب ہی وہ بند ہو گیا اور کنگ کو چل کر اترنا پڑا۔ اس کے بعد ہی سعودی کنگ جب رشیا کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنے گئے، وہ اپنے ساتھ 2000 پاؤنڈز یعنی کہ 1000 کلو کھانا بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اس دورے پر وہ اپنے ساتھ سارا کا سارا گولڈن سامان ہی لے کر گئے تھے، جس میں گولڈن چیئرز، گولڈن بیڈ شیٹس، گولڈن فرنیچرز، کارپیٹس، لیمپس شامل تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پارکنگ میں ریڈ کارپیٹس بچھائے گئے کہ کنگ کے پیر زمین پر بھی نہ لگیں۔ ان کی فلائٹ ابھی ماسکو میں لینڈ ہوئی نہیں تھی کہ شہر کے 2 سب سے بڑے ہوٹلز ہی پورے کے پورے بک کروا لیے گئے۔ جنہوں نے پہلے بکنگ کری ہوئی تھی، ان کی بکنگ کینسل کر دی گئی اور صرف 3 راتوں کے لیے انہوں نے $3 ملین پلک جھپکنے سے پہلے ہی دے دیے۔ 2014 میں واشنگٹن ڈی سی کے دورے پر انہوں نے جارج ٹاؤن کے موسٹ لگزیریس ہوٹل کے 222 رومز ہی بک کروا لیے اور چند منٹس میں ہی اس ہوٹل کو محل کا روپ دے دیا گیا، جس میں ہر چیز ہی کنگ کے کہنے پر سیٹ کری گئی۔ یہ تو تھی سعودی کنگ کی داستان۔ اپنے باپ کے راستے پر چلتے ہوئے پرنس بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ جب پرنس محمد بن سلمان لاس اینجلس گئے تو انہوں نے 4 سیزن ہوٹل کے پورے 285 سویٹس ہی بک کروا لیے۔ نہ صرف سویٹس بلکہ پورے ہوٹل کو ہی سعودی ٹچ دے دیا گیا، یعنی کہ گلوب لائٹ سے لے کر ہوٹل کا مینیو تک تبدیل کروا دیا گیا تھا، اور وہ بھی صرف کچھ راتوں کے لیے۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان ایک رات بھی اس ہوٹل میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیویٹ پیلس بک کروایا تھا۔ یہ 285 رومز ان کے ساتھ آئے سرونٹس کے لیے بک کروائے گئے تھے۔ لیکن ناظرین، جاتے جاتے آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جب کنگ سلمان 2017 میں فرانس گئے تھے تو وہاں پر 1 لاکھ لوگوں نے کنگ سلمان کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا، کیونکہ جیسا کہ ویڈیو کے درمیان میں بتایا گیا تھا کہ فرینچ رائیویریا کے بیچ کی ریت پر کنکریٹ کا فرش ڈالا گیا تھا، جو کہ ایک پبلک بیچ تھا، جس کو صرف کنگ کے لیے 3 دن تک بند رکھا گیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے کر دیا ہوگا۔ میں ملوں گا 4 TV کی اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔